السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے فضل کے ساتھ آج ہم سورہ التین کی لاسٹ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 8 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 8۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بأحکم الحاکمین، بڑا حاکم سب حاکموں سے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الحاکمین، حاکم کی جمع۔ حاکم کون ہوتا ہے؟ حاکم ہوتا ہے فیصلہ صادر کرنے والا، حکم دینے والا، آرڈر دینے والا۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں کوشچن آ گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو مقدس مقامات کی قسم کھائی گئی جہاں پر اولو العزم انبیاء آئے، اور اس کے بعد پھر اس انسان کے احسن تقویم پر پیدا کرنے کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ پھر یہ کہ وہی انسان جس کو بہترین طور پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، وہ انسان کبھی کبھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود کو گرا کر کس طرح اسفل السافلین کی کیٹیگری میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کی گئی ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے اجر کی بات کی گئی کہ نہ ختم ہونے والا اجر انہیں ملے گا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ مستثنیٰ ہیں اس صورتحال سے، اسفل السافلین کی کیٹیگری میں جانے سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ یہ سب حقیقتیں جاننے کے بعد کس طرح سے ایک انسان جو انکار کرتا ہے قیامت کا اور آخرت کا، اس کے پاس کیا لاجک ہے، کیا بیس ہے، کس دلیل پر وہ یہ انکار کرتا ہے، انسان کے پاس کیا ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ یوم جزا اور سزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، حاکموں میں سب سے بڑا حاکم؟ اب اسی کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کوسچن کیوں کیا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی بات کریں تو یہاں بھی عدل و انصاف کا یہ قانون رائج ہے کہ مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، کوئی نمایاں کام کرتے ہیں، ان کو ان کی اچھی خدمات کی وجہ سے انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام وہ کرتا ہے جس کے پاس اس کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ بادشاہ ہو سکتا ہے، حکمران ہو سکتے ہیں ملکوں کے، پھر کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو چلانے والے ہیڈز ہو سکتے ہیں، اسکول میں دیکھیں تو ٹیچرز ہوتی ہیں، گھر میں دیکھیں تو بچوں کے اوپر ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ سب لوگ اپنی اپنی اتھارٹی کے اندر اپنے سب آرڈینیٹس کو، اپنے انڈر آنے والے لوگوں کو ان کی اچھائی کے مطابق ریوارڈ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اور برا کرے اگر کوئی تو اس کو پنش کیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ
جو سپریم اتھارٹی ہے جس کے پاس، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، کیا اس کے ہاں یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوگا؟ جس نے دنیا کو تخلیق کیا، پھر یہاں پر اپنی مخلوقات کو بھیجا، انسان کو بھیجا، تو کیا انسان کا یہ ٹیسٹ نہیں ہے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ حاکم انصاف نہیں کرے گا اس معاملے میں؟ یا پھر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ برے اور اچھے کو سیم ٹریٹ کرے گا؟ یا پھر یہ کہ دنیا کی زندگی میں برے کام کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے دونوں ہی مر کر خاک ہو جائیں گے اور بس کہانی ختم؟ اس کے بعد نہ تو کسی کو اس کی بدعمالیوں کی سزا ملے گی اور نہ ہی حسن عمل کی کوئی جزا کا معاملہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ریئلائز کرانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، وہ اس طرح کی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں عدالت لگے گی بروز قیامت، اور پھر سب کے فیصلے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے حق اور انصاف پر مبنی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہمیں اکثر تفاسیر میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورۃ والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا میں رنگ برنگ چیزیں تخلیق کیں اور اتنی نعمتیں عطا کیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں تو ہم شمار کر نہیں سکتے۔ پھر انسان خود جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کتنا پیارا بنایا، کتنے پیار سے بنایا، بہترین شکل دی، بہترین ساخت پر تخلیق کیا، عقلی ذہنی صلاحیتیں دیں جو باقی مخلوقات میں اس طرح سے نہیں عنایت کی گئیں، ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے جنہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کے میسیجز تنوے کیے، عبادت کے طریقے صرف بتائے نہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے ان کو دکھایا کہ کس طرح سے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب اگر انسان سرکش ہو جائے اور اس سب کو جھٹلا دے، نہ رب کو مانے، نہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرے، نہ پیغمبروں کو مانے، نہ دین کو مانے، نہ روز آخرت کو مانے اور ہر چیز کو جھٹلا دے، تو پھر وہ اسفل السافلین ہی ہوگا۔ جس کے لیے سب کچھ بنایا اگر وہی شکر ادا نہ کرے اور سب کچھ جھٹلا دے اور کہے کہ نہ میں تیری مانتا ہوں نہ میں تجھے مانتا ہوں، نہ تیرے احکامات نہ تیرا دین، تو پھر وہ ڈیزرو کرتا ہے جہنم کے نچلے حصے کی سزا، اور یہ سزا اس کے لیے برحق ہے جو ہمارے رب نے تجویز کی۔ اللہم لا تجعل منہم۔ الحمدللہ سورہ التین کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔